نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المباركة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات اساتذہ کرام اور حضرات گرامی اور اسلامی خواتین ہماری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمامی لوگوں کو تھوڑی دیر دین کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ اس نے مجھے آپ کے سامنے چند منٹ لب کشائی کی جرات عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی زائد ختم ہو چکا ہے، اور یہ وقت بیان کا نہیں ہے۔ اس وقت میں اچھے شاعر آپ کو اگر شاعری سنائیں گے تو اس سے آپ کی نیند ختم ہوگی، اور یہ وقت جو بیان کا ہے نا، بیان کا یہ وقت نہیں ہے، بیان کا وقت ختم ہے، لیکن پھر بھی چونکہ مقصد وہی ہے آنے کا، تو آپ کے سامنے کچھ باتوں کو میں رکھوں گا اس ارادے سے کہ ضرور آپ دل اور دماغ کو حاضر اور ناظر کر کے میری باتوں پہ غور کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا، مذہب اسلام میں ہمارا وجود بخشا، اور قرآن جیسی کتاب ہمارے لیے نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے چراغ کو قرآن عظیم کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر قرآن پہ ہمارا عمل ہو جائے اور قرآن کے تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتار لیں تو ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ مقصد زندگی ہماری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ کے کلام میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا ہے، اس میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ میں نے خطبہ کے اندر ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ کا ڈر سب کو ہے، سبھی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقی ڈر جو اللہ کا ہونا چاہیے وہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آج اگر
وہ خرابیاں سب ختم ہو جائیں گی جو آج کے معاشرے میں اور آج کے بگڑتے ہوئے معاشرے میں دن بدن روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ خرابی اور وہ برائی جو ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، آج اگر قرآن پہ ہمارا عمل ہو جائے اور اللہ کا بھیجا ہوا جو قرآن ہے اس کے اندر جو احکامات ہیں اگر اس پہ ہمارا عمل ہو جائے تو پھر ہمیں اس دنیا میں جینے کا مزہ آ جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خاص کر آج اس دنیا میں اور اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ بے پردگی ہے. دن بدن آئے دن بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آئیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب انتقال کے وقت ان کا قریب آتا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کیا عرض کرتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ فاطمہ الزہرا کہ جو اللہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جتنی نیک عورتیں جنت میں جائیں گی اور تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی. وہ خاتون جنت کیسے خاتون جنت ہوئی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا اپنے شوہر حضرت علی کو بلاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے علی، میرے مرنے کے بعد مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل تم دو گے، کفن تم پہناؤ گے، اور میرے دو بیٹے ہیں اور ایک تم مجھے دفن کر دینا، میرے جنازے میں کسی کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بات کیا ہے؟ آخر کیوں تو اس طریقے کی بات کر رہی ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ اے میرے شوہر، میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی شکل کو غیر محرم کے سامنے نہیں دکھایا. میرے شکل کو، میری صورت کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں تو کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری شکل کو کسی غیر محرم نہ دیکھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو یہ تھی بی بی فاطمہ الزہرا کہ جس کے بطن سے حضرت حسن اور حسین جیسے اللہ کے نبی کے نواسے جنم لیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری ماں اور بہنوں کے اندر شوہروں کی ناقدری، یہ سب کیا ہے؟ یہ معاشرے کی اصلاح ہے. جو کمی ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہے اس کمی پہ اگر ہم آج بھی چاہیں تو کنٹرول کر لیں، آج بھی چاہیں تو اس کو اپنے دل سے ہٹا دیں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے جینے کا مقصد ہمیں حاصل ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آتا ہے ایک صحابیہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے میرے شوہر کے حقوق بتا دیں کہ میرے شوہر کا حق میرے اوپر کیا ہے کہ میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے حق کو پورا کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. پھر وہ صحابیہ جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی سے پہلے وہ اپنے شوہر کے حقوق کو جاننا چاہتی ہے کہ کیا حقوق میرے شوہر کے ہیں کہ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے حق کو ادا کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، تمہارے شوہر کے بدن پہ پھوڑے پڑ جائے اور ان پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور اس پیپ کو تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دو، پھر بھی تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب پوری دنیا کی عورت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور ویسے ہی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں، اپنی زندگی کے اندر نبی کے طریقے کو پیدا کر لیں، نبی کی سنتوں کو پیدا کر لیں، تو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا، ہمارے جینے کا مقصد ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ورنہ تو یہ دنیا اور یہ دنیا کی ساری چیزیں یوں ہی پڑا رہ جائے گا اور ہم خالی ہاتھ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ مرنا برحق ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی مذہب کے ماننے والوں نے نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، مرنا سب کو ہے، لیکن کب مریں گے اس کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے۔ ہاں مرنا ہے، لیکن قبل اس سے کہ مر جائیں ہم اپنے مرنے کی تیاری ہم یہاں کر لیں، اسی لیے ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے اس دنیا میں پیدائش کا مقصد ہی ہے آخرت کی تیاری۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر ہمارا راہبر بنا کر بھیجے گئے، وہ ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم اپنے نمونہ کو سامنے رکھیں، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ تفصیلی گفتگو ہوتی۔ میں اپنی بات کو انہی چند باتوں پہ ختم کرتے ہوئے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کہی گئی ہے، ہم سب کو اس سے قبل بھی بہت سارے علماء کرام کی باتیں ہوئی ہے، بہت سارے نعتیہ کلام آپ نے سنا ہے، سب میں ہدایت کی باتیں تھی، اور سب پہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔